گرم تپتے ہوئے میدان میں امام عالی مقام شجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ ذوالفقار کی تیز دھار کی وار ایسی تھی کہ جیسے آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر اندازوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا سارا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ امام عالی مقام دشمن کی فوج پر حملہ کرتے جاتے تھے جن کی تعداد 22,000 تھی، اور انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیتے تھے۔ اچانک نیزہ برداروں کی ایک جماعت نے آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا جس کا نام حرملہ تھا۔ وہ تیر آپ کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ امام عالی مقام نے اپنے دوسرے ہاتھ سے خون چلو میں لیا اور آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا، خدارا ان کو برباد کر دے، ان سب کو ہلاک کر، اور ان میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو اس بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا، اور آپ علیہ السلام میدان کربلا کیوں پہنچے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا، اور مسلمانوں نے آپ علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آج ہم انہی سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے اور کربلا کے اس عظیم واقعے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلامی ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا بے حد دردناک واقعہ ہے۔ یہ وہ غم انگیز اور المناک واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیا، جس کی اصل وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال ہی گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو ذبح کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر امام عالی مقام کو دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے خط پڑھا اور فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا، اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ اہل شام کا حکمران معاویہ ابن ابو سفیان نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید بن معاویہ حکمران بن گئے ہے، لہٰذا اس کی بیعت کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اہل بیت رسول کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ اس وقت مدینے میں بڑے بڑے صحابی رسول موجود تھے۔ مدینے کے جیے صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر شامل ہیں۔ صحابہ اکرام کی مخالفت کی وجہ یہی تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو کہ اسلامی شریعت کے بالکل خلاف تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور اپنے کسی رشتہ دار کو جانشین نہیں بنایا تھا۔ یہ فیصلہ صلح حسن کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امام عالی مقام نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو امام سے بہت محبت کیا کرتے تھے، مختار سقفی کے گھر پہ جمع ہو گئے، اور سلیمان بن سلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط روانہ کیا، جس میں لکھا تھا کہ امام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 18,000 بندوں نے امام کو خطوط بھیجے۔ امام علی مقام نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی حکومت اسلام اور شریعت کے بالکل خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی عیاشی کا شکار تھی۔ یزید زانی اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ یزید امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین نبی کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی حکومت قائم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی، جبکہ امام علی مقام اسے نااہل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف خروج کرنا فرض سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام پہلے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے اور پھر وہاں سے اپنے جانشیر اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ جب یزید کو خبر ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد، جو کہ ایک ظالم شخص تھا، اسے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ حسین ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کریں تو انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہیں روک دیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4,000 کی فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یہ صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، جو کہ حکومت رے کے چکر میں یہ سب کر رہا تھا۔
یزید اپنے گورنر کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام علی مقام پر زور ڈالتا رہا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر فرات پر فوجیوں کا پہرا لگا دیا۔ 7 محرم کو آپ کے اہل بیت اور آپ کے ساتھیوں کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام علی مقام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمنوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام علی مقام پیاس سے ٹوٹ کر ہماری تمام شرطوں کو قبول کر لیں گے، لیکن جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی امام نے یزید کی بیعت نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات حضرت حسین اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام علی مقام نے ایک تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ لوگو تم میرے حسب و نصب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی علی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے اللہ کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہا تھا اور اس کے سچے رسول پر ایمان لائے تھے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ یزیدی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر ابن یزید التمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے امام علی مقام کی طرف آ گئے کہ یہ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانشیر شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخرکار شمر کے اکسانے پر زرعہ بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے گردن پر وار کیا۔ حرملہ نے تیر چلایا، اس کے بعد امام علی مقام گر گئے۔ ان کے گرنے پر سنان بن انس آگے بڑھا اور اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر پیچھے سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر امام علی مقام کا سر جسم سے الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون دیا گیا۔ اس کے بعد امام کے سر کو نیزے پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیرنے لگا اور کہا کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین کی بہن زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے دربار یزید میں ایک درد بھرا خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے درباری اور اہل شام کے چہروں کا رنگ فیکا پڑ گیا۔ واقعہ کربلا کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے امام علی مقام اور آپ کے خاندان کو اور اصحاب سمیت بے دردی سے شہید کر کے خود کو برحق اور فاتح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام ہوا۔ البتہ اس کی ابدی شکست اور رسوائی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، کیونکہ امام علی مقام شہید ہو کے بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، جبکہ یزید بظاہر جنگ جیت کر بھی ذلت و رسوائی بن کر رہ گیا۔